النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پچھلی صورت میں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا سبق دیا گیا تھا اور یہاں پر تمام انسانوں کو وحدت کا سبق دیا جا رہا ہے. ایک وحدت ایمان کے رشتے میں ہوتی ہے اور ایک وحدت انسانیت کے رشتے میں ہے. انسانیت کے رشتے میں بھی وحدت اسی وقت آ سکتی ہے جب تمام انسان اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ تم کالے اور گورے کا فرق کرتے ہو، عربی اور اجمی کا فرق کرتے ہو، عورت اور مرد کا فرق کرتے ہو، نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہو اور بانٹتے ہو، حالانکہ تم سب کی اصل تو ایک ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی انسانوں کو ایک ہونے کی تعلیم اور تلقین کی. اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے، کسی خاص نسل یا کسی خاص رنگ کا ہونا نہیں. اسلام کا یہ درس مساوات حقیقت میں معاشرے کے اندر امن و امان پیدا کرتا ہے. تمام انسانوں کے حقوق انسانیت میں برابر ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں. اور پھر اس وحدت کی ابتدا ایک خاندان سے ہوگی. خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو باہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. رشتہ داریوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے کون کس پر کہاں کیسے زیادتی کرتا ہے، اور وہ خود بدلہ چکائے گا. قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. تم قرابت دار کو اس کا حق دو. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اصل نیکی یہ ہے کہ باوجود ضرورت کے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے. رشتہ داروں میں والدین، بہن بھائی، چچا، ماموں، پھپھی، خالہ، پھر سسرالی رشتہ دار، یہ سب آ جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. نیکی کے بہترین حقدار انسان کے رشتہ دار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا جو مجھ سے ملائے اس کو خدا تعالیٰ ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا تعالیٰ کاٹے گا، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. یعنی جو رشتوں کو جوڑے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹ دوں. اس نے کہا مجھے یہی منظور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. جو رشتوں کو جوڑے وہی اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹے
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ رحم جو انسان کی تخلیق کی جگہ ہے ماں کے پیٹ میں، یہ اسی سے لفظ رحمان ہے۔ یہ رحمان کا اشتقاق بھی رحم ہے، لہذا اللہ کی رحمت اسی کے لیے ہے جو ان رشتوں کا لحاظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز اچھی طرح ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، قرابت داروں کا حق ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ جو قرابت داروں کا حق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے وہ اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یعنی اگر رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا کریں، اور اگر وہ برا کریں تو ہم بھی برا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا، یعنی جو کٹے اس سے جڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو۔ اس لیے اسلام کا بہترین اخلاق صرف دوسرے انسانوں یا میل ملاپ کے انسانوں سے ہی اچھا سلوک نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے اس اچھے سلوک کی ابتدا ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تنزل الرحمت قوم فیہ قاطع، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں۔ رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب بتایا گیا کہ ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے کا ثواب۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس آیت پر بھی عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں کہ مردوں کو 4 تک شادی کرنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ حکم نہیں، یہ صرف اجازت ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا اور ایسے ہی حکم ہوتا جیسے نماز کی پابندی کا حکم تھا تو دنیا میں عورتوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن عام طور پر ایسا ریشو نہیں ہے۔ یہ تو دراصل ایک رخصت ہے جو مخصوص حالات کے تحت ہے اور کڑی شرائط کے ساتھ ہے۔ نہایت سنگین شرائط ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر، اس لیے کہ بسا اوقات معاشرے میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جب کچھ عورتوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہو تو بجائے اس کے کہ ان کو کسی ہوم میں رکھا جائے یا کسی شیلٹر میں رکھا جائے اور وہاں سے خرابیاں پھیلیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو گھروں کی پناہ دی جائے۔ اور اس کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ واقعی وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اسی کے لیے یہ رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی اس شخص کو جس کی 2 بیویاں ہوں اور پھر وہ عدل نہ کرے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ معاشرے جن میں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے لیکن شادی کے بغیر بے پناہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے، اس کے نتائج آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی وہ تمام عورتیں کہ جن کو خاندان کی، شوہر کی پروٹیکشن حاصل نہیں، اور وہ سنگل پیرنٹ یعنی اکیلی ماں کے طور پر بچوں کو پالتی ہیں، ان کے لیے کس قدر پریشانیاں ہیں۔ ایک بچے کی تخلیق اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کو بڑا کرنے میں صرف ایک عورت کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے باپ کی شمولیت بھی ضروری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور عورت جب بچوں کی تخلیق اور بچوں کی پیدائش اور تربیت کے مرحلے میں ہو تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ بچوں کا حق بھی ادا کرے اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے۔ اس لیے ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ اگر وہ کسی عورت سے فائدہ اٹھائے تو اس کو مہر ادا کرے اور اس کے بچوں کا باپ بن کے اور ان کی ذمہ داری قبول کرے۔
اس لیے اسلام نے یہ رخصت دی تاکہ شادی کے تعلق کے بغیر کسی عورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ پھر فرمایا اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا یہ حق نہ دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے مال وراثت میں سے سب سے پہلے اس کی بیوی کا قرض یعنی مہر ادا کیا جائے گا، پھر باقی وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی شخص مہر ادا کرنے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو تو ایسے نکاح کو نکاح نہیں صفاح کہا گیا۔ صفاح زنا کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کے نزدیک وہ نکاح پسندیدہ ہی نہیں جس میں کوئی مرد عورت کو مہر نہ دینا چاہے۔ پھر فرمایا البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی یہ عورت کو اختیار دیا گیا، یہ نہیں کہ جبرن اور زبردستی سے اسے معاف کروایا جائے۔ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی مال ایک نعمت ہے، مال کی حفاظت لازم ہے، مال کو ضائع کرنا مال کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس لیے مال کسی ایسے کو نہیں دینا چاہیے کہ جو اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ تم اپنے مال ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو نہ سمجھ ہوں، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا، یعنی مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وراثت میں صرف مرد ہی حقدار نہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں کچھ حصہ نہ دیا جاتا تھا، اور دیکھا جائے تو آج ہمارا معاشرہ بھی بعض جگہوں پر اور بعض حالات میں دور جاہلیت ہی کا نمونہ پیش کرتا ہے، کہ جس میں وراثت کا سارا مال صرف مرد ہڑپ کر جاتے ہیں اور عورت کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، یا جبراً ان سے دستخط کروا لیے جاتے ہیں، یا بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جہیز جو دے دیا گیا، حالانکہ اللہ نے جہیز دینے کا حکم نہیں دیا، وراثت دینے کا حکم دیا، وراثت میں حصے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کو تو ہم نے پامال کر دیا اور ہندوانہ رسموں کو اپنے لیے زندگی کا طریقہ بنا لیا۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ مال وراثت ترکہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اسے تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کو کہا گیا۔ خاندان میں، رشتہ داروں میں، برادری میں تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جب ایسے مواقع پر انسان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ آپ دیکھیے کہ بہن بھائیوں کے درمیان عموماً کیوں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، عموماً بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں بیڈ فیلنگز، کھچاؤ، نفرتیں، عداوتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ بعض ان میں سے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں اور بعض کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے۔